بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری و مسلم کی بہت اہم حدیث پاک آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں رحمت کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کو اولاد کے حوالے سے اولاد کی حفاظت کے لیے انجانی مخلوق سے، نا نظر آنے والی مخلوق سے حفاظت کے لیے بڑا اہم نسخہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا کان جنح اللیل او امسیتم، رات کی تاریکی چھا جائے، شام ڈھل جائے، یعنی کہ مغرب تا عشاء کا وقت، اس وقت اپنے بچوں کو گھروں سے باہر مت جانے دو۔ کیوں؟ فرمایا فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، اس وقت شیاطین، ارواح خبیثہ، جنات، ان کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اس دوران جو بچے باہر نکلتے ہیں انہیں وہ بڑی آسانی سے اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ جنات عارض ہو جاتے ہیں، ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ بعض بچوں کو وہ غائب کر دیتے ہیں، بعض کے حواس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ بعض بچوں کے ساتھ دائمی طور پر وہ ایسے منسلک ہوتے ہیں کہ ان کی فیلنگز متاثر ہوتی ہیں، ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں، ان کی قابلیت کو زنگ لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری ان جنات کی وجہ سے عارض ہو جاتی ہے۔ کیونکہ محققین نے تحقیق کی ہے کہ جنات کے 11 گروہ ہیں، ہر گروہ کے اپنے اثرات ہیں۔ بعض گروہوں کی وجہ سے بندے کو مختلف امراض کا سامنا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹرز ہر طرح کے ٹیسٹ کرنے کے باوجود علاج سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ تو ان تمام قسم کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی تلقین فرمائی ہے۔ جنات 2 طرح کے ہوتے ہیں، نیک اور بد۔ نیک تو اس طرح نقصان نہیں پہنچاتے، البتہ جو برے جنات ہیں، ارواح خبیثہ ہیں، وہ ضرور کسی نہ کسی طرح بڑے بڑے خطرناک قسم کے اثرات اور نقصانات ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس ٹائم اپنے بچوں کو باہر مت نکالو۔ فَأَغْلِقُ الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس وقت تم دروازوں کو اللہ کا نام لے کر بند کر لو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کر لے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، جس دروازے کو اللہ کا نام لے کر بند کیا جائے شیطان اس کو نہیں کھول سکتا۔ جو دروازے کھلے رہتے ہیں یا اللہ کا نام لے کر بند نہیں کیے جاتے، شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ جب بھی دروازہ گھر کا بند کریں اللہ کا نام لے کر بند کریں۔ تو اس طرح آپ بچوں کی اس خاص وقت میں حفاظت کریں۔ یہ سوچ آ سکتی ہے ذہن میں کہ ہمارے بچے تو باہر ہوتے ہیں، اس وقت کبھی کچھ نہیں ہوا، ہمارے بچے تو گھومتے پھرتے ہیں باہر گلی میں بیٹھ، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے، خدشہ ضرور ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ وہ بیماری کا سبب بن سکتی ہیں، یوں ہی اس سبب سے بھی پرہیز کریں جو جنات کے عارض ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کو بھی جنات سے حفاظت کے لیے اعمال بتائیں۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں جنات، شیاطین نہیں رہ سکتے۔ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اس شخص کے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ حفاظت کے لیے بطور محافظ اپنی خدمت انجام دیتا ہے۔ جب بھی گھر سے نکلیں آیت الکرسی ضرور پڑھیں، دکان بند کرنے لگیں آیت الکرسی پڑھیں، گھر کا دروازہ بند کرنے لگیں بہت اچھا ہے پڑھ لیں آیت الکرسی۔
ہمارے بزرگوں نے طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ آپ آیت الکرسی اس طرح پڑھیں کہ جب پڑھتے ہوئے ولا یعودہ حفظہما تک پہنچیں تو ان کلمات کو 11 مرتبہ پڑھیں اور 11ویں مرتبہ آیت الکرسی مکمل کر لیں۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے بدن پر مل لیں۔ اس طرح آپ اپنا حصار کر لیتے ہیں اور آپ اس مخلوق سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں حصار کریں، رات سونے سے قبل حصار کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک کے مطابق جو ہدایات ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔